سوال: کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کسی کے درجات بلند ہو سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعائیں اور علم نافع کی وجہ سے جنت میں بھی درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ سوال: قیامت کے دن کیا ہر انسان کا حساب کتاب انفرادی طور پر ہوگا؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کا تنہا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ احادیث میں ذکر آیا ہے۔ سوال: کیا جنات کو بھی جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ نیک جنات جنت میں جائیں گے اور بدکار جنات جہنم میں جائیں گے۔ سوال: اگر تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری وہ جو دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا خلا یا کسی دوسرے سیارے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز ہر حال میں فرض ہے اور وقت اور سمت کے مطابق اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہو مگر نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز فرض ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ سوال: کیا فرض نماز میں حدیث کی عبارت پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، فرض نماز میں صرف قرآن کی آیات پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن کے احترام کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کیا خواتین آپس میں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین آپس میں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں اور امام درمیان میں کھڑی ہوں گی۔ سوال: کیا غیر مسلم کے لیے جنت میں داخل ہونا ممکن ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کے مطابق جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ سوال: کیا جنت میں جدید ٹیکنالوجی جیسے موبائل اور انٹرنیٹ موجود ہوگا؟ جواب: جنت میں ہر وہ چیز میسر ہوگی جو بندہ چاہے، لیکن دنیاوی ضروریات کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ سوال: کیا انسان کا کسی جن سے نکاح کرنا جائز ہے؟ جواب: اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر اسے منع کیا گیا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں ہنس دے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، اگر زور سے ہنسا جائے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ سوال: اگر کسی کا خواب سچ ثابت ہو تو کیا یہ نبوت کی نشانی ہے؟ جواب: نہیں، سچے خواب نبوت کی نشانی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بشارت ہو سکتی ہیں۔ سوال: کیا قیامت کے بعد دوبارہ کسی کو آزمایا جائے گا؟ جواب: نہیں، قیامت کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ سوال: حدیث میں خوابوں کی کتنی اقسام کا ذکر ہے؟ جواب: 3 اقسام کے خواب ہوتے ہیں: نیک خواب، شیطانی خواب اور نفسیاتی خواب۔
سوال: کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث قدسی بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی تھی۔ سوال: کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے؟ جواب: نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ دنیا میں اور نہ ہی خواب میں۔ سوال: کیا شیطان انسان کے دل کی باتیں جان سکتا ہے؟ جواب: نہیں، شیطان دل کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہمارے اعمال سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ سوال: کیا جنت میں سب انسان ایک ہی عمر کے ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق جنت میں سب کی عمر 30 سال ہوگی۔ سوال: کیا کسی پر بغیر اجازت روحانی علاج کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بغیر اجازت کسی پر کوئی بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا جنت میں بھی عبادات فرض ہوں گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوں گی، وہاں صرف نعمتیں ہوں گی۔ سوال: وضو کرتے وقت بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ خاموشی سے وضو کیا جائے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے علاوہ کسی اور جگہ بھی مخلوق پیدا کی ہے؟ جواب: قرآن میں اس کا واضح ذکر نہیں، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی زبان میں کتاب دی جائے گی؟ جواب: جی ہاں، اللہ ہر ایک کو اس کی زبان میں سمجھائے گا۔ سوال: کیا حدیث میں اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال سے خوش ہو کر مسکراتے ہیں۔ سوال: مرنے کے بعد کیا انسان اپنے عزیزوں کو پہچان سکے گا؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سب کو یکساں سزا ملے گی؟ جواب: نہیں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ سوال: کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے وہ؟ جواب: جی ہاں، بیت الخلاء اور ناپاک جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: کیا پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال: کیا دنیا میں کسی کو جنت کی جھلک دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے؟ جواب: بعض اولیاء اللہ کو کشف کے ذریعے جنت کے مناظر دکھائے جا سکتے ہیں۔ سوال: کیا اندھیرے میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے؟ جواب: نہیں، لیکن روشنی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال: کیا روبوٹ کو سلام کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، سلام صرف انسانوں کے لیے ہے۔ سوال: کیا بلی کو تکلیف دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں ہے کہ بلی کو تکلیف دینے والی عورت جہنم میں گئی۔ سوال: کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بشرط یہ کہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے؟
جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے؟ جواب: اگر انسان خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے۔ سوال: کیا کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کی؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر جب اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ بکھر گیا۔ سوال: کیا جنت میں وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب: نہیں، جنت میں وقت کا شمار دنیا کی طرح نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال: کیا کسی انسان نے اللہ کی آواز براہ راست سنی ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: کیا ہر انسان کے ساتھ کوئی مخصوص فرشتہ مقرر ہوتا ہے؟ جواب: ہاں، ہر شخص کے اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا جنت میں سب کو برابر کی نعمتیں ملیں گی؟ جواب: نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات اور انعامات دیے جائیں گے۔ سوال: کیا زمین کے اندر موجود لوگ بھی قبلہ کی سمت کا تعین کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی زیر زمین بھی ہو تو اجتہاد کے ذریعے قبلے کی سمت معلوم کر سکتا ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن نماز پڑھی جائے گی؟ جواب: نہیں، قیامت حساب و کتاب کا دن ہوگا، نماز کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی، بلکہ وہاں صرف خوشی اور نعمتیں ہوں گی۔ سوال: کیا عورتیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز مکمل کرنے کے لیے قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، تراویح قیام اللیل کی ایک صورت ہے، چاہے قرآن مکمل نہ ہو تب بھی نماز درست ہوگی۔ سوال: کیا خلافت کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، جو تقریباً 2600 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ سوال: کیا قرآن میں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کا ذکر موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ اعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا احادیث میں قیامت کے دن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں پل صراط، میزان، جنت و جہنم کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سوال:
کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں، لیکن چونکہ جنات میں شعور ہوتا ہے اس لیے ایسا ممکن ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے کچھ جانور زندہ کیے جائیں گے، لیکن ان کا حساب نہیں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں نکاح ہوگا؟ جواب: جی ہاں، جنت میں نیک مردوں اور عورتوں کو بہترین جوڑے عطا کیے جائیں گے۔ سوال: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہہ لگایا؟ جواب: نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ سوال: کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی مخلوقات رہتی ہے؟ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی رہ سکتی ہیں، لیکن سائنسی طور پر اس پر کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ رکھنے سے کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کے مسائل میں بہتری آتی ہے۔ سوال: صبح کی نماز کے بعد کس سورہ کی تلاوت سے دن میں برکت رہتی ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کی تلاوت سے دن میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: حمل کے دوران کون سی غذا کا استعمال مفید ہے؟ جواب: اخروٹ کھانے والی خواتین کے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق کے انگوٹھے پر الفاظ تحریر تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ جواب: سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ سوال: پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو سب سے زیادہ بدبخت قرار دیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو سب سے زیادہ بدبخت قرار دیا۔ سوال: طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 599 سال تھی۔ سوال: حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا نام کس نے رکھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: رمضان میں کس چیز کا صدقہ دینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جواب: کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں۔ سوال: کون سی عادت انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب: غسل کرنا۔ سوال: کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ سوال: مردوں کے لیے کتنے ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: 4 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ سوال: ابلیس پر سب سے پہلے لعنت کس نے کی؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جواب: گھٹنوں کی بیماری۔ سوال: چہرے پر نور لانے کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ جواب: ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی کیا ہے؟ جواب: سجدے کی توفیق۔ سوال: جمعہ کے دن پیدا ہونے والے بچوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جواب: وہ ذہین اور سمجھدار ہوتی ہیں۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کن کے لیے کھلیں گے؟ جواب: وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال: شیطان کتنے سال فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: 80,000 سال۔ سوال: وہ نبی کون تھے جنہیں دنیا کی سب زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو سکتی ہے؟ جواب: سکون اور برکت۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب: پرندے۔ سوال: کتنے سال اذان دینے والے شخص کو جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب: 7 سال۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کرتے؟ جواب: گناہ کی بات توبہ نہ کرنے والوں کو۔ سوال: دجال اس وقت کہاں ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: کس وقت بچے کی تقدیر لکھتی جاتی ہے؟ جواب: ماں کے پیٹ میں۔ سوال: کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ جواب: صبر اور نماز۔ سوال: شب برات کی رات کون سی سورہ 50 بار پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب: اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے کوئی سورہ 50 بار پڑھنا چاہتی ہیں تو بزرگان دین نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب قرآن شریف کے 1/3 کے برابر ہے اور یہ حاجات پوری کرنے میں بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب برات میں درود شریف اور استغفار کی کثرت کرنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔